موجود ولا عدد معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله خاتم الأنبياء المحمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة أحسنوا إن الله يحب المحسنين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين نام امام حسین انسان کو اس بات کا ایمان عقیدہ یقین دیتا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان تمام لوگوں میں اکیلا بھی کھڑا ہو جائے تو وہ انسانیت کی ہسٹری کو بدل سکتا ہے۔ جب کوئی ایک اپنی آواز کو باطل کے خلاف خالصتاً اٹھا دے تو خدا اس آواز کو طاقت دیتا ہے، پھر وہ آواز ایک انڈیویژول کی نہیں بلکہ اللہ کی آواز بن جاتی ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات کہنے میں تو بڑی آئیڈیل سی لگتی ہے کہ ہر انڈیویژول میٹر کرتا ہے، لیکن اگر ہم ریئلسٹکلی اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، گلوبل سوسائٹیز کو دیکھیں، کمیونٹی کو دیکھیں تو یہ بات ہمیں کتنی پریکٹیکل لگتی ہے کہ ہم واقعی میں ایز این انڈیویژول ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز فلفل کر رہے ہیں، جو ہمیں جہاں جیسی آواز اٹھانی چاہیے ہم اٹھا رہے ہیں۔ ایک بڑی آسان سی چیز، ہم اگر خود کو ریٹ کریں ایز این انڈیویژول، میں اپنے آپ کو ایز ایک عام انسان بطور ذکیہ سوچوں کہ میں خود کو کتنا ریٹ کرتی ہوں، آپ اپنے آپ کو ریٹ کریں تو ہم 5 میں سے اپنے آپ کو شاید کتنے دے دیں گے سٹار؟ 5 اسی لیے کہا تاکہ ہاتھ کا اشارہ ہو سکے۔ 1 2 3 4 5 5 سٹار، دوسرا ہاتھ چاہیے ہے نا؟ تو ہم 1 2 میں، مجھے اچھا لگا ہم آنیسٹ ہیں، ہے نا؟ یہ اچھی بات ہے کہ ہم آنیسٹ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور امپروومنٹ کے لیے کتنا روم ابھی ہے ہمارے پاس۔ تو کیوں ایز این انڈیویژول ہم لوگ فیل ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جو ہم سنتے ہیں، جیسے کل میں نے بات کی جناب ام ایمن کی، کیوں میں ام ایمن نہیں ہوں؟ کیوں میں توآ نہیں ہوں؟ کیوں میں جناب نصیبہ نہیں ہوں؟ کیوں میں زبیدہ خاتون نہیں ہوں؟ کیوں میں زینب نہیں ہوں؟ کیوں میں ام کلثوم نہیں ہوں؟ ہے نا؟ کیوں میں ام سلمہ نہیں ہوں؟ جب ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو پھر ہم ایز این انڈیویژول جو روم امپروومنٹ کا ہے نا اس کی طرف جا سکیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ واضح طور پر ہمیں چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، آپ نے رسالت الحقوق میں ہمیں بتایا کہ ایک انسان کے اوپر سب سے بڑا حق 7 چیزوں کا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس کی آنکھ کا حق، اس کے کان کا حق، اس کی زبان کا حق، اس کے ہاتھ کا حق، اس کے پاؤں کا حق، اس کے پیٹ کا حق اور اس کے پرائیویٹ پارٹ کا حق۔ ان 7 چیزوں کا حق ہمیں بتا دیا امام نے کہ یہ انسان کے اوپر سب سے پہلے۔ ہم نے اس حق کو کتنی امپورٹنس دی؟ ہم نے اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، پاؤں، منہ، پیٹ، سب دوسروں کا خیال رکھا۔ اولاد کا پیٹ، ہے نا؟ اولاد کی آنکھ، ہاں، ماں باپ کے ہاتھ پیر، ان کے اعضاء و جوارے، ہم نے ان کی ہر چیز کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن جب میری باری آئی تو آئی واز ٹائرڈ، ڈرینڈ، ختم، تو میری جب اپنی باری نہیں آ سکی تو پھر ہم ایز این انڈیویژول کیسے، جب خود امپاورڈ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں نہیں کر رہے، اپنا حق ادا نہیں کر رہے، سب کا حق ادا کرنے میں اس قدر ہم لوگ بزی ہیں
کہ سب سے پہلی چیز جس کا حق ہم نے غصب کیا وہ ہم خود تھے. اگریڈ اور ناٹ؟ دوسری چیز، ہمارے آس پاس جتنی بھی ٹاکسٹی تھی، جتنی بھی نیگیٹیوٹی تھی، جو ہمارے ساتھ برا کر رہا تھا، ہم نے اسے اپنی زندگی کی آزمائش سمجھ کر ایکسیپٹ کر لیا، ہے نا؟ یہ ایسا ہے، یہ ایک تو چک چک لگا رہے گا. جیسے میں نے آپ سے پہلی یا دوسری مجلس میں ولید بن مغیرہ کی بات کی تھی کہ ہر ایک کی زندگی میں ایک ولید ہوتا ہے جو تنگ کرتا ہے نا، ایک ولن ہوتا ہے جو نیگیٹو ہوتا ہے. ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، ہم نے مان لیا کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور اس نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہم نے کسی طرح ڈیل کرتے ہوئے اندر آگے جانا ہے. جبکہ میرے اپنے اندر کی جو نیگیٹیوٹی تھی، جو چیز ہمیں اندر سے کھا رہی تھی، اس کو ہم نے پالنا شروع کر دیا، اور اس کو دور کرنے کے لیے یا اسے ایون ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا تھاٹ فل کوئی اقدام یا کوئی انیشیشن ہم نے کی ہی نہیں. لہٰذا جو ہمارے آس پاس کی نیگیٹیوٹی ہے اس کو تو ہم نے کسی طرح ڈیل کر لیا، ایکسیپٹ بھی کر لیا، مان بھی لیا، لیکن ہمارے اندر کی جو نیگیٹیوٹی تھی اس کو ہم نے اگنور کیا. تیسرا بڑا ظلم جو انسان نے کیا، میں نے اپنے ساتھ کیا، آپ نے اپنے ساتھ کیا، ہم نے سب کا خیال رکھا، سب نے اپنا خیال رکھا. کسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا تو ہم نے بھی اپنا خیال نہیں رکھا. ایسا ہے نا؟ واہ، سر ہلانے آ گئے الحمدللہ. لہٰذا سب سے زیادہ جس کا خیال رکھنے کی ضرورت تھی ہم نے اسے چھوڑ دیا. آپ اکثر دیکھتے ہیں ایک بالکل آسان سی اور پریکٹیکل سی مثال، آپ دیکھتے ہیں فیملی میں سب سے زیادہ ہیلتھ ایشو کس کے ہوتے ہیں؟ ماں کے. کیوں؟ کیونکہ وہ بچے کے کھانے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنے نہیں. اکثر مائیں جب بچہ پیدا کرتی ہیں تو اس کے بعد موٹی ہو جاتی ہیں، ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بچے کی غذا کو، اس کے نیوٹریشن کے اوپر بہت اس کی نظر ہوتی ہے، جو بچ جاتا ہے کھا لیتی ہے. ہاں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جس کی ہیلتھ سیکریفائز ہو رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس نے پورا گھر اٹھانا ہے. تو ہم اب ان تین چیزوں پر نہ ہم نے آنکھ ناک ساتھ حقوق جو امام نے بتائے تھے وہ ادا کیے، نہ ہم نے نیگیٹیوٹی کو جو ہمارے ساتھ ہمارے اندر پل رہی ہے، کسی طرح سے نیگیٹیوٹی جو ہمارے اندر زندگی اس کو بھی ہم نے ڈیل نہیں کیا، اور کسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا تو ہم نے بھی اپنا خیال نہیں رکھا. یہ تین وجہ ہیں، ایلیمنٹس ہیں جس وجہ سے ہم بطور انڈیویجول فیل ہو رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک ایسی جگہ تھی جہاں اس نے بہت سارے جانور رکھے تھے. اس کے پاس ایک کاؤ تھی جو بیمار ہوئی. اس نے بلایا، ڈاکٹر کو دکھایا اور کہا کہ میری کاؤ کو دیکھو کیا ہوا. تو اس نے بتایا، کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، 3 دن تک اس کو یہ دوا دو، 3 دن میں اگر تمہاری کاؤ کھڑی ہو گئی تو ٹھیک ہے، کھڑی نہ ہوئی تو اس نے مر جانا ہے، اس سے جلدی سے تم حلال کر لینا، بریانی کھا لینا. وہ 3 دن دیکھتا رہا. اب جب اس مالک کے اور ڈاکٹر کے درمیان کاؤ کو لے کر یہ کنورسیشن ہو رہی تھی، بکری یہ ساری باتیں سن رہی تھی. وہ 3 دن دیکھتی رہی، اس کو کاؤ کو میڈیسن دی جا رہی ہے لیکن اس کی ریکوری 0 ہے. 3rd ڈے جا کر اس نے کاؤ سے کہا، دیکھو اگر تم کھڑی نہ ہوئی نا تو تمہاری بریانی بن جانی ہے، کوشش کرو کھڑی ہو جاؤ، ایک چکر مار لو. جب اس نے کاؤ کو یہ بتایا تو کاؤ نے کیا کیا؟ کھڑی ہو گئی، جیسے تیسے ایک چکر مارا. مالک نے دیکھ لیا، مالک نے کہا کہ دوا نے کام کر لیا، اس کو صحت مل رہی ہے، اب یہ چلنے پھرنے لگی ہے. اور جیسے ہی اس کو یہ ہوا کہ اب یہ چلنے پھرنے، مالک نے کیا کہا؟ اس خوشی میں بکری کو حلال کرو. بکری کون ہے؟ ہمیں کاؤ کی اتنی فکر ہے نا کہ ہم حلال ہو جاتے ہیں. جب ہمارے اندر سیلف کمپیشن نہیں ہوگا، سیلف کیئر نہیں ہوگی، سیلف ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، سیلف سپورٹ نہیں ہوگی،
ہم دنیا کو جا کے کاؤنسل کریں گے، سیلف کاؤنسلنگ نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم بہت ہر روز ایک کاؤ کے لیے ہم حلال ہو رہے ہوں گے، ہے نا؟ لہٰذا ضروری کیا ہے؟ ایسا انڈیویژل بننا جو چینج یا جو امپروومنٹ یا معاشرے کو یا تاریخ کو بدل سکتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ میرے خیال میں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیلف کیئر سیلفشنس ہے یا نہیں، سب کو پتہ ہے سیلف کیئر سیلفشنس ہے۔ ہم اس کی اگر ایک تعریف دیکھیں، ڈیفینیشن دیکھیں کہ سیلف کیئر کو یا سیلف کمپیشن کو اسلام کیا کہتا ہے، ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے اسلام میں۔ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے نا؟ ہر انسان کے اندر موسیٰ بھی ہے، فرعون بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، نمرود بھی ہے، حسین بھی ہے، یزید بھی ہے۔ آپ کو ایک انسان اندر سے کبھی کبھی کہتا ہے دفع کرو اس نے جو بھی کیا ہے، آتا ہے نا؟ کیا فائدہ کرنے کا، اپنا راستہ لو۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے روکتا ہے، مناع للخیر، انسان کا جو نفس ہے نا وہ کہتا ہے خیر نہ کرو، منع کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، یہ ہمارے اندر کا شر ہے، اور کبھی اندر کا جو خیر ہے وہ بھی جاگتا ہے۔ تو اسلام میں خیر اور شر جو انسان کے اندر ہے، اس کی لڑائی میں خیر کو ایمپاور کرنے کو کہتے ہیں سیلف کمپیشن، ٹھیک ہے؟ جب ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اندر اچھائی ہے، خیر ہے، اس کو ہم سٹرینتھن کریں، تو یہ سیلف کیئر ہے اسلامکلی، تعلیمات اہل البیت میں، ٹیچنگز آف اہل البیت میں۔ دوسری ڈیفینیشن، اپنی ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن کے اوپر فوکس کرنا اور کلیئرٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کو سیلف سپورٹ یا سیلف کمپیشن کہتے ہیں۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ٹائم کتنا دوسروں کے لیے، کتنا اپنے لیے ہے، کتنا دنیا کے لیے ہے، اور کتنا اپنے دین، مذہب، اللہ یا عبادات کے لیے ہے۔ تیسری چیز جو اس میں آتی ہے، سبحان اللہ، میرے نبی رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر رحم کرنا ویسا کہ جیسا اللہ انسان پر رحم کرتا ہے، سیلف کیئر ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ انسان پر مہربان ہے تو انسان کو خود بھی تو اپنے اوپر مہربان ہونا چاہیے۔ تو خیر کے لیے رہنا سیلف کیئر ہے، سیلفشنس نہیں ہے۔ خیر کے اوپر کام کرنا، اپنے خیر کو سٹرینتھن کرنا، اپنی ٹائم مینجمنٹ امپروو کرنا، اپنی ذات کے اندر ڈسپلن لے کر آنا، اس کو اسلامی لحاظ سے سیلف کیئر کہتے ہیں۔ اور پھر اپنے اوپر خود مرسی یا رحم رکھنا، نہ یہ کہ دوسروں سے کوئی سمپیتھی مانگنا، خود انسان اپنے لیے جانتا ہو۔ اسی لیے خداوند کریم قرآن میں سورہ مائدہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والوں اپنے نفس پر خود ہی نگہبان بنو، سیلف سپورٹ دو۔ واضح سی بات ہے، علیکم انفسکم، تمہارے لیے کون ہے؟ تم خود ہو۔ سورہ مائدہ میں خدا ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر پروردگار عالم انسان سے کہتا ہے کہ سیلف نرچرنگ کے لیے لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا بھولنا مت۔ لا تنسا، یہ نہ بھولو کہ تمہیں بھی جس طرح باقی ساری چیزوں کے پاس، لوگوں کے پاس، افراد کے پاس میٹرز کے لیے کوئی حصہ، کوئی پارٹ، کوئی پورشن ہے، لا تنسا نصیبک، تمہیں اپنے لیے خود اپنے حق کے لیے، اپنے حصے کے لیے یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد خدا سیلف کیئر میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا انفسکم، تم اپنا خیال خود رکھو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں مارو نہیں، اپنے قاتل نہ بنو، اپنے لیے حیات بخش زندگی دینے والا بناؤ۔ خدا قرآن میں سیلف اپروول بھی دیتا ہے، جو آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی، لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود خرابی، ہلاکت کی جانب، بربادی کی طرف نہ ڈالو، اپنے آپ کو خود نہ برباد کر دو، اپنے آپ کو خود سپورٹ کرو، اپنی چیزوں کو خود اپروو کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، قرآن نے جو سیلف اویئرنیس کی جانب انسان کو بلایا ہے، فرمایا سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں بچاؤ، انفسکم پہلے اپنے آپ کو،
وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنی فیملی کو، نارا، خطرے سے، آگ سے۔ تمہارے لیے کون سیف گارڈ ہے؟ تمہارے لیے کون پروٹیکشن ہے؟ تم خود ہو۔ ابو جان، بھائی جان نہیں، ہاں، قُوا أَنفُسَكُمْ۔ قرآن ہمیں یہ اویئرنیس دے، اپنے بارے میں خود اویئر رہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، سیلف مرسی، اپنے اوپر رحم کھاؤ۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو تم خود پڑھو۔ کتابک، تمہارا نامہ اعمال تم پڑھو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن یعنی قیامت کے دن تمہارے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ تمہیں نہ منکر چاہیے نہ نکیر چاہیے۔ خدا نے اس بات کو چھپا کر نہیں رکھا، ہم نے سنا نہیں کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ڈگنیٹی کے لیے، دنیا میں اپنے حصے کے لیے تمہیں خود اویئر رہنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے جناب ابو ذر غفاری سے سوال کیا، کہا کہ رسول خدا نے آپ کو بہت علم دیا، مجھے علم کی چند باتیں بتائیں۔ تو جناب ابو ذر نے فرمایا علم تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں تم سے ایک بات آج کہوں گا کہ تم اس کے ساتھ برا نہ کرو جو تمہیں عزیز ترین ہے، جو سب سے زیادہ تمہارا بیلوڈ ہے، اس کے ساتھ برا نہ کرو۔ اس نے کہا کیا ہو سکتا ہے انسان جس سے محبت کرتا اس کے ساتھ برا کرے؟ جناب ابو ذر غفاری نے فرمایا ہاں ایسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے انسان جس کو بہت پیار کرتا اس کے ساتھ برا بھی کرے؟ جناب ابو ذر غفاری نے فرمایا انسان اپنے ساتھ برا کرتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ یہ جو تم اپنی ذات کو بھول جاتے ہو یہی تمہارا اپنے ساتھ برا کرنا ہے۔ اپنے آپ کو نہ بھولو، اپنے اعمال پر۔ اب میں جب یہ کہہ رہی ہوں اپنے آپ کو نہ بھولو تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تسبیح زکیہ کی پڑھو، شیشے کے آگے کھڑے رہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سیلف کیئر کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ کیا بن گیا؟ مینی پیڈی ہے نا، سپا، اچھا سا مساج، ایک اچھی اروما تھیراپی ہے نا۔ ہمارے ہاں سیلف کیئر کیا بن گیا ہے؟ کسی سے تھیراپی لے لو۔ ہمارے ہاں سیلف کیئر کیا بن گیا؟ دوست بیٹھیں اور خوب دوسروں کی باتیں کریں، ہے نا۔ یہ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ میرا وینٹ کرنا، میرا کسی کے ساتھ کہہ دینا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ برا ہے، میں خود اس چیز کو بہت زیادہ ہم سب کی لائف میں ہے، مجھے میرے دوست چاہیے، مجھے گوسپ کرنی ہے، میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہاں ہمیں، اور ہم اس کو کس طرح سے، اس کو کیا ٹائٹل دیتے ہیں؟ سیلف کیئر۔ اب جب ہم کہہ رہے ہیں خدا نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے لیے خود کھڑے ہو جاؤ، لا تقتلوا انفسکم، اپنے قاتل خود نہ بنو، تو میں کیا کروں؟ اہل البیت کے لیے سیلف کیئر کا ایک ایسا خوبصورت طریقہ تھا، ایک اسٹریٹجی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنا ہر ایک دن گزارتے ہیں۔ کس طرح؟ پہلی چیز ہے مشارطہ، کنڈیشنل ہو جانا، کنڈیشنز رکھ دینا اپنے ساتھ، اپنے لیے۔ اب یہ جتنی بھی باتیں میں کروں گی نا، اس میں اپنے ساتھ اکیلی ہوں، یہ میں ہوں اور میری انر تھاٹس ہیں، یا میری انر ایگزسٹنس ہے جس کے ساتھ میں یہ کنڈیشنز رکھ رہی ہوں اور میں اپنا دن شروع۔ فرمایا پہلی چیز ہے مشارطہ، ایک دن کے لیے کچھ کنڈیشنز رکھنا۔ فار ایگزامپل میں ہر جمعرات کو روزہ رکھوں، میں نے رکھنا ہے نا۔ یا میں یہ سوچوں کہ آپ میں سے بہت ساروں کو یہ غم ہمارا مشترک ہوگا، آج سے میں نے کوئی میٹھا نہیں کھانا، ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ مشارطہ ہے کہ آج سے میں نے 2 لیٹر پانی ڈیفینیٹلی پینا ہے نا۔ بوٹل رکھ دیتے ہیں ہم لوگ کہ یہ ختم کرنا ہے، 3 دن نظر آتی رہتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ آج سے ہم لوگ کوئی فرائی چیز نہیں کھائیں گے، یہ کیا ہے؟ سب سے کامن مشارطہ۔ ہم اپنے لیے خود کچھ نہ کوئی کنڈیشنز رکھتے ہیں۔ اہل البیت بھی اپنے لیے ہر روز مشارطہ کرتے تھے کہ آج ہم نے یہ نہیں کرنا، آج ہم نے یہ کرنا ہے۔ اپنے اوپر خود امر کرنے والا، امر بالمعروف،
اور اپنے لیے خود نہیں انل منکر کرنے والا. دن کی پہلی چیز سیلف کیئر اسلامی لحاظ سے کہ انسان کو یہ کلیئرٹی ہو کہ میں نے آج کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, مجھے کوئی بتائے گا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ رسپانسبلٹیز کو آپ فلش آؤٹ کر دیں, وہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو پتہ ہے. پہلی چیز مشارطہ, میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور اس کے اوپر انسان خود ہی اپنے لیے خود ناظر بن جائے. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے مراقبہ. مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ ہے ایک ایسی نظر رکھنا, گارڈ کرنا کہ جو میں نے مشارطہ کیا تھا کیا وہ پریکٹیکل ہو رہا ہے نا. کسی نے ڈیٹ کیک بنا کر آپ کو دے دیا تو کیا آپ نے وہ ساری رات کھا لیا ہے نا؟ مشارطہ ہوا ہے یا آپ نے کیک اڑا لیا ہے؟ آپ کا ڈیٹاکس پانی پڑا رہ گیا یا پی لیا؟ مراقبہ ہے نا, اس کو دیکھنا, گارڈ کرنا. اور جب جہاں نہیں ہو رہا اس کے لیے کوشش کرنا کہ میں نے آج یہ چیز سوچی تھی اور میں نے نہیں کی. قضا نمازیں سوچی تھی پڑھوں گی, 2 پڑھی, آئے گھٹنا. مراقبہ کیا ہے؟ میں نے 1 دن کی آج پڑھنی تھی, یا میں نے اپنے پیرنٹس کو جو کہیں اور ہے انہیں آج کال کرنی تھی, میں نے کی نہیں کی, دن گزر رہا ہے, اب مجھے آج کے دن یہ کال کرنی ہے. درست. جو مراقبہ یعنی سیف گارڈ کرتا ہے یا گارڈ کرتا ہے, نظر رکھتا ہے, چیک کرتا ہے کہ میں نے جو اپنے لیے ایک چیز سوچی تھی اس کو کر رہی ہوں یا نہیں, وہ دن کے آخر میں آ کر سیلف ایویلیویشن پہ آتا ہے, جسے کہتے ہیں محاسبہ, حساب کتاب کرنا, کیلکولیشن کرنا کہ میں نے جو کچھ کیا اس میں سے میں آج ایک امپرووڈ انڈیویجول ہوں یا جیسی تھی ویسے ہی چل رہی ہوں. میرے ریمائنڈرز میں اضافہ ہو گیا ہے, ایک ریمائنڈر آج اور ڈال دیا تھا, یا ٹرولی میں نے اپنی لائف کو چینج کیا. جب انسان سیلف ایویلیویشن پر آتا ہے تو نیکسٹ ڈے اس کا مشارطہ امپروو ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے ہاں. اور پھر آخری چیز جو کرنی چاہیے ہے سیلف کیئر میں کہ جو میں کہاں جا رہی ہوں, میں بے ہنگم جا رہی ہوں, میرے پاس کوئی پرپز ہے یا نہیں, اور میں نے اگر کوئی اپنا گول ٹارگٹ رکھا ہے تو ایویلیویشن کر کے پتہ چلا دن میں 10,000 اسٹیپ کرنے تھے, 3 بھی نہیں ہوئے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان آخر میں کرے گا معاقبہ. سیلف کمپیشن کیا ہے کہ اچھا کیا ہے تو خود کو ریوارڈ کرے, اچھا نہیں کیا تو سوچے کیا کانسیکوینسز ہونے چاہیے ہیں. یہ 4 سٹیپس ہیں, آپ کو بھول جائیں گے, کسی نے بھی نہیں لکھے. ہاں, میں اسی لیے ڈیٹاکس اور یہ سٹیپس اور کیک شیک کی ایگزامپل دیتی رہی کہ آپ نے شروع کرنا ہے. سیلف کیئر کیا ہے کہ اپنے لیے کچھ گولز رکھنے ہیں, سارا دن آپ نے اس کے اوپر خود گارڈ بننا ہے, اور پھر دن کے آخر میں اس پر ایویلیویشن کرنی ہے, اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے آپ کو ریوارڈ ملنا چاہیے یا آپ نے اس کے کانسیکوینسز کے حساب سے نیکسٹ ڈے کو پلان کرنا ہے. یہ سیلف کیئر روٹین ہے, یہ سیلف ایکسیپٹنس ہے. اس بنیاد پر انسان اپنے بارے میں آنے والے وقت کو سوچ سکتا ہے, اور سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے, فیملی کے لیے, اپنی اولادوں کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے کچھ اچھا بن سکتا ہے. ہمارے لیے دیکھیں, بالخصوص ان ایام میں جو ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں اور مجلس کے بعد بھی پڑھیں گے, وہ ہے زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ کیا ہے؟ ایک انڈیویجول کا امام کے ساتھ. زیارت عاشورہ ایک انسان کے لیے ہے. انی عربی میں جو یہ ہے نا چھوٹی ہے, یہ ہوتا ہے میرے لیے. نا, نون الف نا ہوتا ہے ہمارے لیے. زیارت عاشورہ میں اور امام ہیں, ہم اور امام نہیں ہیں. ابھی پڑھیں گے نا تو آپ جو چھوٹی ہے وہ گننا شروع کرنا کہ کہاں کہاں ہم امام سے کہہ رہے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم. صحیح جگہ بیٹھی ہوں میں؟ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا ہم سب. ہاں, لہٰذا پوری زیارت عاشورہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ تم اپنا امام کے ساتھ جو ریلیشن ہے, جو دعا ہے, جو تعلق ہے, اس کو امپروو کرو.
تمہیں آگے پیچھے زیارت عاشورہ میں ایک جگہ بھی ابھی انتا و امی ہے، پوری زیارت عاشورہ میں ایک ہے بھی ابھی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اولاد کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ تم خود حسینی بن جاؤ، تم خود راہ حسین کو دیکھو۔ کس کس کو زیارت عاشورہ آتی ہے، یاد ہے؟ جلدی سے ہاتھ اٹھا لیا کریں۔ الحمدللہ۔ پہلی دعا زیارت عاشورہ کی ہم امام کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ انی سلم لمن۔ دوسری دفعہ اکرمنی، مجھ پر تکریم کریں۔ اکرمنی یہ چھوٹی آیا، میں امام، آپ، میں، اللہ، ختم، اور کوئی نہیں۔ اکرمنی بکا ان یرزقنی طلبا سارکا، آپ مجھ پر کرم کریں، مجھے اپنے لشکر میں شامل کریں۔ ایک انڈیویجول کی بات ہے، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، مجھ ایک کو قبول کر لیں حسین کے دربار۔ چوتھی دعا ہے، فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ، میں خدا سے سوال کرتی ہوں کہ مجھ پر اللہ لطف کرے آپ کی معرفت کا، میرے خاندان، میرے بچوں، میرے ہمسایوں، میری بیسٹ فرینڈ پہ نہیں، اکرمنی، مجھ پر لطف کرے، وَرْزُقْنِيَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، مجھے آپ کے اعداء سے براعت دے دیں، امام میں آپ کے دشمنوں سے دور ہو جاؤں۔ ایک انڈیویجول ہے، وَيَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور میں رہنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں۔ زیارت عاشورہ بتا رہی ہے، اس کی چھٹی دعا، ساتویں دعا یہ ہے کہ تم بس اپنے آپ کو امام کے ساتھ جوڑ دو اور کہو ان یثبت لی عندکم قدم صدق، میرے قدم آپ کے لیے ثابت ہو جائے، ہے نا، میرے ڈٹرمنیشن آ جائے میری آپ کے ساتھ۔ آٹھویں دعا، اسألہ ان یبلغنی، میں اللہ سے مانگتی ہوں مجھے دے دے مقام المحمود، جو مقام محمود آپ کے پاس ہے۔ اگلی دعا، اللہم اجعلنی مقام ھذا تنالہ منک صلوات و رحمت و مغفرہ، یہ تینوں چیزیں، صلوات، مغفرت اور رحمت جہاں پر ہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، وداؤٹ فیملی، وداؤٹ مائی ایلڈرز، مجھے اپنے لیے آپ قبول کر رہے ہیں۔ اور پھر مشہور دعا جو انشاءاللہ کہ ہم سب مانگتے ہیں، اللہم اجعل محیایا، ایک میری زندگی، محیا محمد و آل و مماتی، اور بس میری موت محمد و آل محمد کی موت ہو جائے، ہے نا۔ پھر ہم زیارت عاشورہ میں امام سے اپنے لیے بات کرتے ہیں، وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِي، کہ میرے اور آپ کی یہ آخری ملاقات نہ ہو، مجھے پھر بلانا اپنے پاس، میں آپ کے ساتھ جڑی رہوں۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، ہاں، مجھے حسین کی شفاعت نصیب ہو۔ زیارت عاشورہ میں 12 دعائیں ہیں، 12 دعائیں میں نے بھی آپ کے سامنے جلدی لی، تھوڑا تھوڑا اس میں سے پڑھا۔ 12 دعائیں ہیں، اور 12 کی 12 دعائیں ایک انڈیویجول اللہ سے امام کے لیے مانگ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خود دیکھو تمہارا امام کے ساتھ تعلق کیسا ہے، تم کیا کر سکتے ہو، تمہاری ذات کہاں کھڑی ہے، تم جو مانگ رہے ہو، شفاعت مانگ رہے ہو، طلبہ سارقہ مانگ رہے ہو، ثابت قدمی مانگ رہے ہو، اس کے لیے کہاں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے ہر لحاظ سے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری، سیلف کیئر پہ، سیلف ایکسیپٹنس پہ، رادر ٹائم مینجمنٹ۔ لیکن رسول خدا سے پوچھا کہ آپ اپنا دن کیسے گزارتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے دن کے 4 پورشن ہیں۔ پہلا فرمایا کہ اللہ کے لیے ہے، دوسرا علم کے لیے ہے، فرمایا تیسرا حلال لذتوں کے لیے ہے، یعنی فیملی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ کھانا پینا اور مباح کاموں کو کرنا، اور فرمایا رسول خدا خاتم النبی نے کہ میرے دن کا چوتھا حصہ میرے لیے ہے۔ تصور کریں، رحمت للعالمین اگر کسی چیز کے اوپر ڈیلی ریفلیکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی ذات ہے، جو اکمل البشر ہیں، جو رسالت کو پرفیکشن دینے والے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہر روز، میں اپنے ساتھ ہر روز وقت گزارتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں نہیں جا رہا۔
لہٰذا یہی وجہ ہے کہ نبی خدا نے اپنے آپ کو، دیکھیں کچھ آپ کو سٹیپس لینے ہوتے ہیں. جیسے مشہور ہے واقعہ کہ رسول خدا نے فرمایا جس نے مجھ سے بات کرنی ہوگی اسے صدقہ دینا ہوگا. جو صدقہ دے گا وہ رسول خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکے گا. سنا ہے نا؟ کیوں آپ نے یہ کیا تھا؟ آپ نے یہ انیشیٹو کس لیے لیا تھا؟ کیونکہ لوگ آپ کا ٹائم ضائع کر رہے تھے. آپ نے باؤنڈریز بنائیں اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے بات کرنی ہے اس کو پتا ہو کہ اس کا ایک پروٹوکول ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں میں سوائے امیر کائنات کے امام علی علیہ السلام کی کسی نے بھی صدقہ نہیں دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کسی نے بھی صدقہ دے کے رسول اللہ سے ملاقات نہیں کی. پھر اس کے بعد جب نبی خدا گھر تشریف لے جاتے، اپنی فیملی کے ساتھ جاتے اور دق الباب ہوتا، لوگ آتے اور نوک کرتے. آپ جانتے ہیں فیملی کے جو گھر تھے، حجرے تھے رسول خدا کے، وہ پہلے مسجد میں کھلتے تھے. تو لوگوں کے لیے بڑا کنوینینٹ تھا کہ کسی بھی وقت رسول خدا سے، جیسے یہ دروازہ نوک کرو نبی آ جائیں گے. تو بہت دروازہ نوک کیا کرتے تھے. آپ فرماتے، جواب دیتے، جب میں فیملی کے ساتھ ہوں جتنا نوک کرنا ہے کرو، نہیں آؤں گا. یا آپ نے اپنے لیے اپنی چیزوں کو ڈسپلن کیا، مینج کیا، بتایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا جب اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے تو انہیں پیور کوالٹی ٹائم دیتے. خدا کے حضور ہوتے تو مکمل فوکسڈ ہوتے. اور جب علم کا باب آتا تو امیر المؤمنین کے ساتھ خلوت کرتے یا لوگوں کے درمیان خطبے دیتے. اور جب اپنے ساتھ وقت گزارتے تو اتنا وہ خالص ہوتا کہ ہر روز نبی خدا دنیا کی اچھائی اور برائی، خیر اور شر دونوں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوتے نا. آپ جانتے اسلام کا جو ٹریڈ مارک ہے نا وہ بیلنس ہے. امت وسطا. ہم اپنی ذات پر آ کر ہر طرح کا بیلنس کھو دیتے ہیں. ہم ہر جگہ چیمپئن بننا چاہتے ہیں. ہم ٹھہر کر ایک دفعہ پورے کینوس کو دیکھتے نہیں ہیں. اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنے انگیج ہوتے ہیں کہ ہم سے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اسی لیے میرے مولا فرماتے ہیں خود پر رحم کرو. میں نے شروع میں جو سیلف کمپیشن کی ڈیفینیشن میں بتایا تھا، امیر کائنات نے خود پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرتا ہے، تم اپنے اوپر رحم کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ زندگی کی تلخیوں کو ایکسیپٹ کر لو. تم ہر جگہ جیت نہیں سکتے، اسی لیے فرمایا تسلیم ہو جاؤ، ایکسیپٹ کر لو. اور پھر فرمایا جہاں تم کمزور ہو، ویک ہو، ہیلپ لیس ہو، وہاں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے جوڑ دو. اب دیکھیں سیلف امپاورنگ کے لیے نا یہ مثال بڑی پیاری ہے کہ ہم ہر جگہ سب کچھ نہیں کر سکتے. ہم گلٹی بھی نہیں ہونا چاہتے. جب ہم کہیں کچھ کرنے سے رہ جاتے ہیں تو گلٹی فیل ہوتا ہے نا. ہم تو بالخصوص براؤن فیملیز میں ماں خاتون وہ تو سر سے پاؤں تک ہے نا، کیونکہ بیٹا کمزور ہے تو کیوں، ہسبینڈ کی صحت اچھی نہیں ہے تو کیوں، ساس اکیلی ہو گئی تو کیوں، سب کچھ ہے نا خاتون کے اوپر. فرمایا کہ اپنے اوپر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرتا ہے. اور جو زندگی کی تلخیاں ہیں انہیں تسلیم کرو. اور تسلیم کرنے کے بعد فرمایا جہاں تمہارا بس نہ چلے خود کو اللہ کی رحمت میں دے دو، اللہ پہ چھوڑ دو. کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نے کہا کہ میں زندگی میں بہت تکلیف میں ہوں، میں کیا کروں. ان کے استاد نے کہا ایک گلاس پانی لاؤ اور اس ایک گلاس پانی کے اندر 2 ٹیبل سپون نمک ڈال دو. اس نے اس ایک گلاس پانی کے اندر 2 ٹیبل سپون نمک ڈالا، مکس کیا، کہا پیو. پیا جائے گا؟ ایک گلاس پانی کے اندر 2 ٹیبل سپون نمک، کیا وہ پانی پیا جائے گا؟ پیاس بجھے گی؟ اس نے پیا. ایک دم سے کہا اوہ بہت نمک زیادہ ہو گیا. استاد نے کہا ہاں زیادہ ہو گیا، اب آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ پانی پینے لائق کیسا ہوگا. اپنے شاگرد کو لے کر گئے نہر پر اور نہر پر لے جا کر کہا یہ جو ایک گلاس پانی ہے نا اس کو اس ریور میں ڈال دو، اب مکس کرو، پیو. ریور کا پانی جس میں نمک ڈالا ہے جو نہیں پیا جا سکتا تھا. اس نے ریور کا پانی پیا. پیا گیا نمک والا پانی.
اس نے کہا کہ اس پوری ریور میں ایک گلاس نمک والا پانی ڈال کے اس کو کچھ فرق نہیں پڑا. کیوں؟ ریور کا پانی اتنا میٹھا ہے کہ اس نے اس کڑواہٹ کو بہا دیا. کہا ہم یہ ایک گلاس پانی ہے اور یہ جو ریور ہے نا یہ اللہ ہے. جہاں زندگی کی تلخیاں تنگ کرے نا وہاں اپنی ذات کو الجھنوں میں نہ ڈالو. یہاں سے توکل شروع ہوتا ہے. خود کو اللہ کی رحمت میں چھوڑ دو. وہ تمہاری تلخی کو، تمہاری زندگی کی بدمزگی کو اللہ اپنی مٹھاس سے بدل دے گا، ہے نا؟ کیونکہ اس کی طاقت و قدرت ایسی ہے کہ وہ چاہے جتنا ہی انسان مشکل میں کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، اس کی ایک کن ہے. ہاں، اسی لیے کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کچھ نظر نہیں آتا؟ جب کچھ نظر نہیں آتا تو وہ نظر آتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. لہٰذا انسان اپنے آپ کو جب خدا توکل میں آ جاتا ہے نا تو وہ اپنے اوپر سب سے بڑا رحم کرتا ہے. سب سے بڑا رحم انسان کا اپنے اوپر لطف یہ ہے کہ وہ اپنی آخری منزل اللہ کو بنا دیتا ہے. پھر وہ ایک نہیں رہتا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو اللہ کے اوپر تقوی رکھے، یعنی اللہ جس کو کہے کرو وہ کرے اور جس سے منع کرے اس سے وہ اپنے آپ کو روک لے، تو خدا ایسے کے لیے کیا کرتا ہے؟ مشکل میں اس کے لیے راستہ نکالتا ہے. ہاں، اور من حیث لا یحتسب، ایسے راستہ نکالتا ہے کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا. خدا راستہ نکالے گا. چھڑی، ایک سٹک موسیٰ کے ہاتھ میں تھی. اللہ نے اس سٹک کو، اس چھڑی کو ایسا بنایا، نیل میں راستہ نکلا، ہے نا؟ پورا خاندان، سارے بھائی یوسف کے خلاف تھے. اللہ نے اس کنویں کو یوسف کی قبر نہیں بنایا، عزیز مصر بنایا. حضرت یعقوب نے حضرت موسیٰ یونس سے پوچھا اور کہا بتاؤ تمہارے ساتھ تمہارے بھائیوں نے کیا کیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے بابا جان مجھ سے یہ نہ پوچھئے کہ میرے ساتھ میرے بھائیوں نے کیا کیا، مجھ سے یہ پوچھئے میرے ساتھ میرے اللہ نے کیا کیا. ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ سیلف ایکسیپٹنس. اپنی زندگی کی مشکلات میں آ کے خود کو اللہ کے حوالے کر دینا. ہاں، اور اس کے اوپر ایسا توکل کرنا کہ جو وہ کر رہا ہے وہ بہترین ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول خدا جب مکے سے نکلے ہیں تو رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، اور پروردگار عالم نے ایسا فاتح بنا کر اس تنہا نکلنے والے رسول کو لشکر کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ نے ایک پتا بھی نہیں توڑا اور وہی مکہ فتح ہو گیا. خدا نے یہ عزت دکھائی ہے. تو جو خدا کے اوپر اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے. ہاں، جو انسان اپنی تلخی کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے پھر خدا دکھاتا ہے کہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ کیسا ہے. یہی وجہ ہے انسان چاہے مدینے کا، کوفے کا، مکے کا رہنے والا ایک عام انسان کیوں نہ ہو، جب وہ حق کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا تو وہ یاور حسین بن جاتا ہے، جیسے جناب حبیب ابن مظاہر. کربلا میں 72 کی جو گنتی ہے نا، یہ کوئی ایسا الہی سفر ہے جس کا معیار بس حسین جانتے ہیں. جو پاس ہیں ان سے چراغ بجھا کر کہا جانا ہے تو جاؤ، اور جو دور ہیں ان میں سے خط لکھ کر بلایا اور کہا اے مرد فقیہ، تمہارا دوست، تمہارا یاور نرغہ آدھا میں تنہا ہے، میری نصرت کے لیے آؤ. سبحان اللہ. روایت کہتی ہے کہ سید الشہداء نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے 3 حصے بنائے، ایک وسطی سینٹرل، ایک میمنہ اور رائٹ ونگ، اور ایک میسرہ لیفٹ ونگ. جو وسطی سینٹرل بڑا لشکر تھا اس کا علمدار آپ نے
ابو الفضل عباس کو بنایا، جو لیفٹ ونگ تھا اس کا جناب حجاج کو۔ جب تیسرے رائٹ ونگ لشکر کی باری آئی، اس کا علم مولا کے ہاتھ میں تھا، تو کہا اس کا علمدار کس کو بنانا ہے؟ فرمایا صبر کرو، اس کا علمدار آنے والا ہے۔ حسین جانتے ہیں کہ حبیب کس قدر با وفا ہے۔ میں دعا دوں گی آپ سب کو، اللہ آپ سب کی زندگی میں ایک حبیب جیسا دوست دے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ حسین کو اپنے بچپن کے اسی دوست پر کتنا یقین تھا، اتنا کہنا تھا کہ جناب حبیب علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے میمنہ کا علم ابھی حبیب کے ہاتھ میں دیا، نعرہ تکبیر بلند ہوا، 3 علمدار بنے، لشکر ترتیب پایا۔ جب نعرہ تکبیر بلند ہوا، اس کی آواز خیام زینبیہ تک گئی۔ بی بی نے سوال کیا کیا ماجرا ہے؟ جواب دیا گیا، بتایا گیا حبیب ابن مظاہر الاسدی آئے ہیں۔ جناب زینب کے دل کو خوشی ہوئی۔ کربلا میں یہ پہلا مرحلہ تھا جب زینب نے کسی کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا، اطمینان کا اظہار کیا، اور کیسے کیا؟ سبحان اللہ، شاہزادی نے فرمایا میرا سلام حبیب کو دو۔ حبیب نے کبھی زینب کبریٰ کا سایہ بھی نہ دیکھا تھا۔ نظریں جھکا کر جو خانہ زینب کے دروازہ زینب سے گزرتے تھے، جب دیکھا ایسی صاحب عصمت خاتون نے مجھ جیسے حقیر غلام کو سلام بھیجا ہے، سر سے امامہ گرا دیا، خاک اپنے سر پر ڈالتے اور کہتے جاتے کہاں مجھ جیسا حقیر اور کہاں علی کی بیٹی۔ اسلام پر کیسا وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی مجھ جیسوں کو سلام بھیجتی ہے۔ اللہ اکبر۔ الغرض روایت کہتی ہے کہ روز عاشورہ ظہر کا وقت تھا۔ لازمی ہے ہم جانیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر کیسے، کیوں، کس پرپس کے لیے میدان جہاد میں اترے۔ ظہر کا وقت تھا۔ جناب امام حسین کے اصحاب میں سے ایک نے کہا کہ غالباً جناب بریر، آپ نے کہا کہ اے مولا، نماز ظہر کا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ نماز، آخری نماز آپ کے ساتھ ادا کی جائے۔ آپ نے فرمایا دشمن سے کہو ہمیں مہلت دے، ہمیں وقت دے کہ ہم نماز پوری کریں۔ جب دشمن سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو روک دیا جائے، تو نعوذ باللہ جواب دینے والے نے جواب دیا اور کہا نعوذ باللہ کہ تمہاری اور حسین کی نماز قبول ہی نہیں۔ جب کہنے والے نے یہ کہا نا، تو جناب حبیب ابن مظاہر یہ سن نہ سکے۔ مولا سے فرمایا مولا مجھے اجازت دیجیے، میں نماز پڑھنے سے پہلے اس گستاخ کا سرتن سے جدا کروں جس نے اتنی بڑی اہانت کی ہے۔ امام نے فرمایا بس آخری نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں میدان جہاد میں نماز استرار ہوتی ہے، جیسے مسافر کی نماز قصر ہو جاتی۔ نماز ادا ہوئی اور جناب حبیب ابن مظاہر میدان میں اس لیے اترے کہ ان کے امام کی اہانت ان کے سامنے دشمن نے کی اور بہت بڑی بات کی۔ اسی لیے جناب حبیب جب میدان کی جانب گئے تو دوسری طرف سے عمر ابن سعد نے اسدی قبیلے کا دستہ آگے کیا کہ حبیب اپنوں کو ماریں، اپنے قبیلے والوں سے نہ بردآزما ہوں۔ لہٰذا جناب حبیب علیہ السلام نے رجس پڑھنے شروع کیے اور کہا تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یقیناً میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن یہ بھی سن لو کہ جب حبیب حسین کو دیکھتا ہے تو جوان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب حبیب نے بہترین جنگ کی، جہاد کیا، آپ کے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹا گیا، جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے زمین پر آئے اور آپ شہید ہوئے۔ امام حسین آپ کے پاس تشریف لائے اور جنت کے سردار نے گواہی دی، کہا کہ اے حبیب تو ایک دن میں قرآن ختم کر لیا کرتا تھا، ایک دن میں پورا قرآن، تو قاری قرآن تھا، تو میرا بہترین یاور تھا۔ راوی کہتا ہے حمید بن مسلم جب جناب حبیب شہید ہوئے اور امام حسین ان کے پاس تشریف لائے
تو ہم نے تب پہلی دفعہ محسوس کیا کہ حسین بوڑھا ہو گیا، حسین غریب ہو گیا، حسین کے چہرے کی رونق جانے لگی۔ میری جان قربان جناب حبیب کی شہادت پر اہل عزا کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بڑے بڑے نام شہید ہو رہے تھے، ان کے سر تن سے جدا کیے جا رہے تھے اور نوک نیزہ پر سوار ہو رہے تھے، حبیب مکے میں ایسے معروف صحابی رسول تھے کہ جن کی شہادت عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کے لیے بہت اہم تھی۔ اس لیے کہا کہ جناب حبیب کا سر تن سے جدا کر کے فوراً یزید کے پاس بھیجا جائے۔ اور پھر اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ ایک شخص کو جناب حبیب کا سر دیا گیا اور کہا کہ آج ہی کے دن یعنی عاشورہ ہی کے دن تم کوفے کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ جناب حبیب کا سر پہلے کوفہ بھیجا گیا۔ جو جناب حبیب کا سر لے کر گیا وہ کہتا ہے کہ جب میں کوفے میں داخل ہوا، میں نے اونچی آواز میں اعلان کیا اور کہا کہ میں حبیب ابن مظاہر اسدی کا سر لے کر آیا ہوں۔ پورا کوفہ جمع ہوا، البتہ ایک 12 13 14 سال کا بچہ تھا جو میرے گھوڑے کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کوفے میں جہاں جاتا وہ بچہ میرے ساتھ ساتھ ہوتا، ایک لہجے کے لیے وہ مجھ سے دور نہ ہوا، یہاں تک کہ مجھے تجسس ہوا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا اور کہا کہ اے شخص تو کون ہے، اے بچے تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا اور کہا میں قاسم ابن حبیب ہوں، میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ہوں، یہ میرے باپ کا سر ہے جو تو جگہ جگہ لے کر پھر رہا ہے۔ جب وہ شخص کہتا ہے جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنے گھوڑے کی گردن میں سے جناب حبیب کا سر نکالا اور اس بچے کو دیا اور کہا تو مل لے، تو ملاقات کر لے، تو ناز کر لے، اپنے باپ کی شہادت کا جو اعزاز لینا ہے لے لے، اپنے باپ کا بوسہ لے لے۔ میں کہوں گی اے حبیب ابن مظاہر، آپ کی وفا کو سلام، آپ کی اولاد کو سلام، جناب قاسم ابن حبیب کی آغوش میں آپ کے سر کے جانے کو سلام۔ ہم کربلا کو روتے ہیں، ہم حسین کی اس 3 سال کی 4 سال کی بچی کو روتے ہیں جس نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اپنے بابا کے سر کو دیکھا کبھی نوک نیزہ پر ہے، دیکھا کبھی سم اسپا پر ہے، کبھی دیکھا کہ گھوڑے کی گردن میں ہے، کبھی صندوق میں دیکھا، کبھی پتھر پر دیکھا۔ اللہ اللہ، 4 سال کی بچی پر ستم یہ کہ اس نے اپنے باپ کے سر کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں دیکھا، ستم یہ کہ یزید کے دربار میں تشت میں سر حسین جب رکھا گیا تو اس 4 سالہ بچی نے دیکھا خیزرہ کی چھڑی مار مار کر ظالم یہ کہتا ہے اے حسین تو جلدی بوڑھا ہو گیا۔ میری جان قربان اس 4 سالہ بچی پر جس کا اپنے باپ کے سر کے ساتھ بڑا لمبا سفر تھا۔ سنو عزادارو، ایک دن سکینہ نے اپنے بابا کا سر مانگا، ایک دن بابا سے ملاقات مانگی، اور جب سر حسین جناب سکینہ کی آغوش میں آیا، نہ جانے ایسا کیا غضب کا سکون ملا، سکینہ نے جو باپ کے لبوں کا بوسہ لیا سکینہ نے جو باپ کے لبوں کا بوسہ لیا، سید الساجدین نے بتایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زندان شام میں باپ سے ملتے ہی 4 سالہ بچی مر گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جاع، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك وأغننا من الفقر
انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔ ماتم امام حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔